ورنہ اس سے پہلے تو میں بالکل بے دھڑک بنداس. ایک سیریس قسم کی گھنٹیاں بج گئی ہیں دل اور دماغ میں. اور آپ کا السلام علیکم جی، کیسا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ ہوپ فلی سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میرا ویکنڈ کیسے گزرا، لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہاں سویڈن میں عمومی طور پر کس قسم کی پارٹیز ہوتی ہیں اور سمر کس قسم کا گزرتا ہے. اب آپ کسی اور قسم کی پارٹیز کی مجھ سے امید مت رکھ لیجیے گا. آئی ایم اے مسلم الحمدللہ، اور میں آپ کو وہی بتاؤں گی جیسے پاکستانی فیملیز یہاں پر گیدرنگ کرتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں آپ کی بہن کیسے اچھال کے تیل کو باہر پھینک رہی ہے. مطلب اپنا کام خود ہی پڑھائے جا رہی ہوں، لیکن یہاں سے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کتنی جلدی میں لگی ہوئی ہوں. اچھا، لاسٹ ویڈیو میں نے تھوڑا سا رونا رویا تھا اپنے گھر کے کاموں کا، لیکن میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی اتنے پیارے پیارے کامنٹس کیے ہیں اور بڑا ہارڈ ورکنگ کہا ہے. لیکن میری آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اپنے پاکستانی لوگوں سے، اسپیشلی جینٹس لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے، کہ آپ اپنی گھر کی لیڈیز کو بھی اس طرح کا ایک کمپلیمنٹ دن میں دے دیا کریں، تو ان کی تھکان اترنے کے لیے یہ سب سے اچھی دوا ہے. لاسٹ ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ میری ایک پارٹی ہے اور میں نے وہاں پر جانا ہے، لیکن ہم لیڈیز کا تو پھر وہی بات ہے کہ کہیں آنا جانا بھی ہونا تو بھی گھر والوں کے لیے کچھ بنا کر جاؤ، اس کی ایک الگ سے ٹینشن بنی رہتی ہے. تو بس میں نے صبح اٹھتے ساتھ ہی سوچا کہ اس تو مسئلے کا حل کریں نا بھائی، بریانی بنائیں تاکہ ہم تو فارغ ہوں. اور صبح صبح میں ٹائم بھی ایسے دوڑتا ہے کہ جیسے مطلب پکائی دینے کا نام ہی نہیں لیتا. اچھا، ویسے اس طرح سے نا کبھی کبھی پاکستان کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. مطلب پاکستان میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، بچے چھوڑ جاؤ اپنی ماؤں کے پاس، ساس کے پاس، ساس والے رشتے اتنے زیادہ ہوتے ہیں. مطلب کھانا بنانے کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی سے بھی آپ لے سکتے ہیں، ساتھ والے رشتے ہی دے دیتے ہیں. اچھا آج تم جا رہی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہ کر دوں گی. سو سویٹ. ہمارا پاکستانی کلچر ہے بہت زیادہ خوبصورت، لیکن آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں بس دل بہت زیادہ دکھتا ہے اور تنگ ہوتا ہے. بھئی سب لوگ بہت ساری دعائیں کیا کریں اپنے ملک کے لیے. اچھا، ہمارا گیدرنگ کا جو ٹائم تھا نا وہ 2 بجے کا تھا، اور بعد میں نا ان لوگوں نے 1 بجے کا کر دیا. تو میں نے کہا اب یہ تو پورا گھنٹہ ہو گیا پہلے، لیکن میں نے کہا بھئی میں بھی اپنے ہی ٹائم پہ جانے والی ہوں. اور ویسے بھی جو اصل چیز تھی جس نے سٹارٹ کرنا تھا وہ تو میرے پاس تھی مطلب کوئلے وہ میں نے لے کر جانے تھے. میں نے کہا اب گرل پارٹی کوئلوں کے بغیر تھوڑی ہوگی، وہ میرے پاس ہے، تو جب میں جاؤں گی تبھی پارٹی سٹارٹ ہوگی. تو خیر جی، ہماری تھی گرل پارٹی لیڈیز کی اور 7 بچے بھی تھے. ہم نے پہلے ایک لسٹ تیار کر لی تھی اور اس لسٹ میں سے 2 چیزیں آپ نے سلیکٹ کر لینی تھی خود سے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بہن ماشاءاللہ سے کتنی پھرتیلی ہے، میں نے اس میں سے بھی کوئی سلیکٹ نہیں کی. پھر انہوں نے مجھے خود ہی یہ میٹھا دیا کہ جی آپ حلوہ بنا کے لائیں. میں نے کہا اوکے، ویل اینڈ گڈ، کیونکہ حلوہ بنانا تو ہمارے بائیں دائیں نہیں بائیں، اچھا چلیں دونوں ہاتھوں کا یہ کان سے کھیل ہے. اچھا، تیار تو ہم ان ٹائم ہو گئے تھے، مطلب 1:30 پہ ہم تیار ہو گئے تھے. لیکن اب پرابلم یہ ہو گئی تھی کہ گھر سے نا یہ اتنا زیادہ دور نہیں تھا، سمجھ لیں ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانا تھا. اب نہ ہی بس پہ جا سکتے ہیں نہ گاڑی پہ. اب پرابلم یہ تھی کہ دھوپ بڑی سخت تھی، این کڑاکے والی دھوپ تھی 1:45 پہ. مطلب گرمی کی میں شدت کی کیا تعریف کروں. مطلب میری نیت بھی بدنیت ایک بار ہو گئی کہ اگر آج پارٹی کینسل ہوتی ہے تو اٹس اوکے، پھر کسی دن کر لیں گے. ویسے اس دھوپ پہ اگر مجھے کوئی بھی کہتا نا، مطلب مجھے اپنے لیے یا فیملی کے لیے بھی نکلنا پڑتا تو میں نے سچ میں نہیں نکلنا تھا. لیکن یہ تو اب میری فرینڈس کا منہ ہی اس طرح کا تھا کہ اب پھر مجھے ترس کھانا پڑا. اچھا، ہم بڑے ٹائم سے نا گرل پارٹی کا مطلب ویٹ کر رہے تھے اور پلانس بنا رہے تھے، لیکن کبھی کسی کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا تھا، کبھی کسی کی وجہ سے. ابھی لاسٹ ٹائم سے 2 دفعہ میری وجہ سے پوسٹ پون ہوا ہے. اچھا، ہم یہاں پر گرل پارٹی کہتے ہیں، لیکن اگر ہم پاکستانی زبان کے مطابق بولے تو باربیکیو پارٹی. میری یہ والی فرینڈ جو ہے وہ گراؤنڈ فلور پہ رہتی ہیں اور ان کے گھر کا جو فرنٹ ایریا ہے نا وہ بھی کافی کھلا ہے، ہم باہر ایزیلی گرل وغیرہ کر سکتے تھے. ساتھ ہی یہاں پر بچے بھی کھیل رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. یہاں پر سمر میں مطلب گرمیوں میں یہی والی پارٹی ہوتی ہے. ہاں، گوروں کی ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ان کے اور طرح کے ساسیجز ہوتے ہیں، وہ بنی بنائی چیزیں زیادہ تر لا کر گرل کرتے ہیں. بٹ ہم مسلمانوں کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، پاکستانیز کی اس طرح سے، عربیوں کی تھوڑی ڈیفرنٹ ہو گئی. لیکن مین جو ہوتا ہے وہ یہی گرل پارٹیز ہوتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سب مل کے کام کر رہے ہیں، کوئی کسی پر بوجھ نہیں بنتا ہے، مطلب نہ ہی کسی پر برڈن آتا ہے. سب چیزیں شیئر کی جاتی ہیں ایکولی، چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں، اپنی اپنی طرف سے سب چیز لے کر آتے ہیں. پھر یہاں پر بھی مل بیٹھ کے ہم کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. برتن زیادہ تر 1 یوز والے یوز ہوتے ہیں تاکہ وہ جیسے یوز ہوئیں تو ان کو ڈسکارڈ کر دیا جائے. تو اس طرح سے نہ ہی کسی کی جان پر نہ ہی کسی کی جیب پر کوئی بوجھ پڑتا ہے.
دوستوں کے ساتھ اگر آپ کو ایک چائے کا کپ بھی پینے کا موقع مل جائے نا تو اس سے بڑی میں کہتی ہوں اور کوئی نعمت نہیں ہے، اور جو ٹیسٹ اس چائے میں ہوگا وہ پہلے آپ کو کبھی نہیں فیل ہوا ہوگا۔ اسی لیے تو پہلے لوگ سادہ کھانا کھاتے تھے لیکن اس کے اندر ٹیسٹ بہت ہوتا تھا، کیوں لوگوں کے دلوں میں خلوص بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گنجائش بہت تھی۔ لیکن اس کی نسبت اگر آج کے دور کو دیکھا جائے تو ہر کوئی شاید بہت اچھے کھانے کھا رہا ہوگا لیکن بیماریوں کی اور ٹینشنز کی ریشو اس نسبت بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کوئلوں پہ پکنے والے کھانے ہیں نا، ان کا بھی کیا ٹیسٹ ہے نا، مطلب ٹیسٹ ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے، انبیلیویبل۔ اچھا، یہ گارلک بریڈ ہم جب بھی گھر بناتے ہیں، اور خیر یہ ہوتی بھی بہت اچھی ہے، بٹ یہ آج جب گرل ہوئی نا تو اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا، میں یہی ان سے کہہ رہی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے۔ خیر جی، ہماری اب روٹی کھل چکی ہے اور آپ نے مجھے باتوں میں لگایا ہوا ہے۔ خیر میں تو ساتھ ساتھ کھانا کھا ہی لوں گی، لیکن بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ماشاءاللہ۔ اچھا، سب نے نا اپنے اپنی کوکنگ سکلز کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا، سب کھانے وغیرہ بہت اچھے بنے ہوئے تھے، بڑا ہم نے انجوائے کیا۔ اور یہاں پر بھی ہمارا بہت سارا ٹائم گزرا مرحا کے ساتھ۔ مرحا پھر آپ کو پتہ خالو جہاں پر ہو مرحا وہیں پہ ہوتی ہے۔ یہاں پر جب ہم اپنے کھانے شانے سے فری ہو گئے نا تو میں یہاں پہ بچوں کا کنواں دیکھنے گئی جو کہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے کھڈے کھودے ہوئے تھے۔ اور آپ کا ایان اور شایان بھی دیکھو کتنے پیارے بچے ہیں، اپنی مما کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ یہ فیملی میری فرینڈ کے نیبر میں رہتی ہے اور یہ بچے اتنے ماشاءاللہ سے کیوٹ لگ رہے تھے اور یہ اپنی مما کی اتنی ہیلپ کر رہے تھے، مطلب گرلنگ میں۔ اسی لیے فار دا موٹیویشن میں نے یہ چیز آپ لوگوں سے شیئر کی ہے کہ جب بچے 10-11 سال کے ہوتے ہیں تو انہیں کام کرنے کا عادی بنانا چاہیے۔ اب میں ایمان سے بھی تھوڑا تھوڑا کام کروانا شروع کیا ہے، اور یہاں یورپ میں تو بچوں کو بہت ارلی ایج سے ہی کام کروانا شروع کر دیتے ہیں، تبھی تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ رسپانسبل بنتے ہیں، جبکہ پاکستان میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ پاکستان میں مائیں بہت زیادہ لاڈلا کر دیتی ہیں، اور ہمارے جوہر صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں ہیں، ہم لوگ یہاں پر بھی اپنے دکھاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک گورے کے بچے زیادہ رسپانسبل ہوتے ہیں، زیادہ کام کرتے ہیں۔ کھانا جو مرضی کھا لو وہ مکمل تب تک نہیں ہوتا جب تک چائے نہیں پی جاتی، اور ساتھ میٹھا وہ بھی مسٹ ہے۔ اور یہ مزیدار سا کیک بنانے والی یہ ہماری چیف گیسٹ ہیں جو کہ پرتگال سے آئی ہیں۔ یس، ہماری پارٹی میں بھی چیف گیسٹ ہیں بھائی، صرف آپ کی پارٹیز میں تھوڑی ہو سکتی ہیں۔ پارٹی ہو گئی فنش اور یہ کلوزنگ بھی ہو رہی ہے، اور سچ میں دل نہیں کر رہا تھا کہ یہاں سے اٹھیں ہم، کیونکہ اتنے مزے کی گپ شپ ہو رہی تھی نا۔ اور ایک اور بھی سیکرٹ بات، آپ دھوپ دیکھ رہے ہیں نا، میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس دھوپ پہ میں گھر جاؤں، لیکن مجبوری ہے کہ گھر تو جانا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں راستہ بھی چینج نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ایمان نے مجھے سختی سے انسٹرکٹ کیا ہوا تھا کہ آپ نے مجھے فالو کرنا ہے، پھر میں آپ کو شارٹ کٹ پہ گھر لے کے جاؤں گی۔ اچھا، گرمیوں میں جب بھی اس پلانٹ کے پاس سے گزرتی ہوں یہ مجھے اتنا اٹریکٹ کرتا ہے، اس کے پتے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ویلویٹی ہیں، اور کلر اس کا اتنا کوئی کھلا ہوا کلر ہے، بہت خوبصورت۔ اور بہت ساری شہد کی مکھیاں یہاں پر گھوم رہی تھیں، آپ کو شاید یہ کیمرے میں بھی نظر آ رہی ہوگی، اتنی پیاری پیاری مکھیاں بیچ میں گھوم پھر رہی تھیں۔ ویسے جب بھی میں ان شہد کی مکھیوں کو دیکھتی ہوں نا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی کوئی عجیب ہی قدرت مطلب لگتی ہے، یہ کہ کیسے ہنی یہ قطرہ قطرہ اکٹھا ہوتا ہے، مکھیاں اپنے منہ میں لے کر جاتی ہیں، کیسا عجیب ہے یہ۔ اچھا، ایک بار گھر جا کر کام شام نپٹانے کے بعد میں پھر سے دوبارہ سے نیچے آ رہی ہوں، کیونکہ آج اتنی زیادہ ہبس ہے نا، گرمی اتنی شدید تھی کہ گھر میں بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اور سیکنڈ یہ کہ آج کل مجھے تھوڑی سی ٹینشن لگی ہے، پچھلے دنوں میں نے گلاب جامن کھائے ہیں اور میٹھا کھاتی رہی ہوں نا، متنجن وغیرہ، ساتھ ہی جو پاکستان سے آم آئے تھے ان کا ملک شیک ڈیلی پیتی رہی ہوں، تو ویٹ آج کل میرا جو ہے نا اس کی مجھے بڑی زیادہ ٹینشن لگی ہوئی ہے، مطلب ایک سیریس قسم کی گھنٹیاں بج گئی ہیں دل اور دماغ میں۔ تو بس اب ویٹ کو سیریسلی انشاءاللہ کم کرنا ہے میں نے۔ میرے ساتھ لائف میں فرسٹ ٹائم ویٹ کا ایشو ہوا ہے کہ میں مطلب اب خود سے سوچ رہی ہوں کہ میں نے ویٹ لوز کرنا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو میں بالکل بے دھڑک بنداس۔ اچھا، میں ویسے پہلی دفعہ بالکل اکیلی نکلی ہوں، زیادہ تر تو میں ایمان کے بابا کے ساتھ ہوتی ہوں، لیکن کبھی کبھی ایمان بھی ساتھ ہوتی ہے، لیکن آج تو میں بالکل اکیلی نکلی تھی اور مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اچھا، ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہی پھول جو بہت پیارے پیارے کھلے ہوتے تھے نا، آج کل دیکھیے کیسے مرجھا گئے ہیں گرمی کی وجہ سے، تو موسم کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے نا۔ یہاں پر یہ آج کل ہمارا مغرب کا ٹائم چل رہا ہے، مطلب یہ 9:45 بجے کا ٹائم ہے تقریباً، اور یہاں پر یہ میرا فیوریٹ ٹائم ہوتا ہے گرمیوں میں، کیونکہ دن میں یہاں پر کافی زیادہ ہبس ہوتی ہے، اور اگر سورج بھی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو نا، پھر تو بس اللہ ہی بچائے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔
خیر میری واک ہو گئی کمپلیٹ، میں ہوں ابھی گھر کے پاس، میں جاؤں گی گھر۔ آپ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ یہی کچھ تھا آج کا ولاگ، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ ٹل دین اللہ حافظ جی، بائے بائے۔